نوشیروان غزنوی زنیرہ سے پوچھتا ہے کہ دعا تمہارے پاس کب سے ہے، جس پر زنیرہ جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے کہ دعا تو بہت عرصے سے یہاں پر ہے۔ نوشیروان سمجھ جاتا ہے کہ زنیرہ ایک جھوٹی عورت ہے تو اسے کہتا ہے کہ اچھا، ابھی کچھ عرصہ قبل تو وہ یونیورسٹی جاتی تھی، جس پر زنیرہ چونک جاتی ہے کہ اس کا مطلب نوشیروان دعا کو پہلے سے جانتا ہے۔ بہرحال نوشیروان دعا کو وہاں سے جب لے جاتا ہے تو اسے اپنے دل کا تمام احوال بتاتا ہے کہ وہ اسے کب سے پسند کرتا ہے اور کس طرح پہلی نظر میں دیکھتے ہی اسے دعا سے محبت ہو گئی تھی۔ پھر جب دعا غائب ہوئی تو وہ کس طرح اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچ گیا۔ دعا کو تو یقین ہی نہیں آتا کہ کوئی انسان اس سے اس قدر محبت کر سکتا ہے کہ اسے پورے شہر میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ نوشیروان دعا سے پوچھتا ہے کہ آخر تم اس گندگی کے دلدل میں کس طرح سے پھنسی، تو دعا کہتی ہے کہ تھا کوئی بدذات جس پر یقین کرنے کا یہ صلہ ملا ہے۔ نوشیروان دعا کے چہرے پر جب اداسی دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ کیا تم اس سے بدلہ لینا چاہتی ہو؟ کیا تم چاہتی ہو کہ وہ تمہارے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے روئے تڑپے معافی مانگے؟ مجھے بس ایک دفعہ اس کا نام بتا دو، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوا، میرے بندے اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ لیکن دعا نوشیروان کو فراز کا نام نہیں بتاتی، بلکہ اسے کہتی ہے میں کسی سے بدلہ لینا نہیں چاہتی، بلکہ میں ماضی کی کسی یاد سے تعلق ہی رکھنا نہیں چاہتی۔ جس پر نوشیروان ایک دم چونک جاتا ہے اور بہت پریشان سا ہو کے دعا سے کہتا ہے کہ کیا اس میں بھی شامل ہوں؟ کیونکہ بے شک بہت مختصر ملاقات ہی سہی، بہرحال نوشیروان دعا کا ماضی کا حصہ تو ہے۔ دعا نوشیروان کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیتی، بس چپ چاپ اسے دیکھتی رہ جاتی ہے۔ تو نوشیروان خود ہی بات آگے بڑھاتے ہوئے دعا سے کہتا ہے کہ کیا تم اس گندگی کے دلدل سے نکلنا چاہتی ہو جہاں نہ چاہتے ہوئے بھی تم بری طرح سے پھنس چکی ہو؟ دعا نوشیروان کی بات سن کے تھوڑی دیر کے لیے حیران ہو جاتی ہے کہ آخر یہ مجھے وہاں سے کیوں نکالنا چاہتا ہے۔ دعا کو اب کسی مرد پہ یقین نہیں رہا، وہ محبت میں اس قدر بھیانک دھوکہ کھا چکی ہے کہ اب اسے ہر انسان میں دھوکہ ہی نظر آتا ہے، اور اس کے بعد زنیرہ نے بھی جو کچھ اس کے ساتھ کیا، اب اسے یقین ہو چلا ہے کہ بعض اوقات آپ کو سہارا دینے والے ہی آپ کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے وہ نوشیروان سے پوچھتی ہے کہ مجھے اس آزادی کی کیا قیمت چکانا ہوگی؟ تو نوشیروان کہتا ہے کہ قیمت بس یہ ہے کہ آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ دعا تو یہ سن کر خاصی حیران ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس گندگی کے ڈھیر میں پھنسنے کے بعد کوئی بھی باعزت انسان اس سے نکاح جیسا مقدس رشتہ استوار کر سکتا ہے۔ بہرحال چونکہ دعا ہر صورت زنیرہ کے گھر سے نکلنا چاہتی ہے، اس لیے وہ فوراً نوشیروان کو ہاں کر دیتی ہے۔ اب نوشیروان کا دل تو نہیں چاہتا کہ دعا کو واپس اسی گندی جگہ پر بھیجے، لیکن چونکہ نوشیروان کمٹمنٹ کا پکا ہے اور اس نے زنیرہ سے پرومس کیا تھا کہ وہ کچھ ہی دیر میں دعا کو واپس چھوڑ جائے گا، اس لیے وہ دعا کو واپس چلنے کا کہتا ہے، جبکہ دوسری طرف زنیرہ بہت پریشان ہے اور اپنے خاص ملازم سے کہتی ہے کہ جس طرح سے یہ نک چڑی دعا نوشیروان کے ساتھ چپ کر کے اٹھ کے چلی گئی ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ان لوگوں کی بہت پرانی کوئی جان پہچان ہے، کہیں یہ سونے کی چڑیا ہاتھ سے ہی نہ نکل جائے، اس لیے فوراً وہاں پہنچو، دعا کو خود واپس لے کر آؤ۔ ابھی وہ یہ سب آرڈر دے ہی رہی ہوتی ہے کہ نوشیروان دعا کو لے کر اس کے گھر میں انٹر ہوتا ہے، سب کچھ سن لیتا ہے اور زنیرہ سے کہتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، نوشیروان غزنوی اپنی زبان کا پکا ہے، ابھی تو میں دعا کو یہاں پر اپنی امانت کے طور پہ چھوڑے جا رہا ہوں، لیکن کل میں اسے یہاں سے لینے آؤں گا کیونکہ میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی دعا کو اپنا موبائل بھی دے دیتا ہے کہ تمہیں یہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو تو فوراً سے پہلے مجھے کال کر دینا۔ لیکن زنیرہ نوشیروان سے کہتی ہے کہ آپ نے مجھے رقم دی جس کے عوض میں نے دعا کو آپ سے ملنے کی اجازت دی، اب اسے میں نکاح کی اجازت دیتی ہوں یا نہیں، یہ فیصلہ کرنے کا حق صرف اور صرف مجھے ہے۔
جعفر تو جب زنیرہ کو اس طرح نوشیروان کے آگے زبان چلاتا دیکھتا ہے تو اسے غصہ آتا ہے، فوراً ہی اپنا ریوالور نکال کے زنیرہ پر تان دیتا ہے، لیکن نوشیروان جعفر کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، اور زنیرہ سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تمہارا کنسرن صرف پیسہ ہے، اس لیے فکر مت کرو، جتنا پیسہ کہو گی تمہیں مل جائے گا، لیکن وہ پیسہ دعا کی قیمت نہیں بلکہ اس کے سر کا صدقہ ہے۔ تو زنیرہ بھی اتنی بڑی رقم کا مطالبہ کر دیتی ہے کہ اس کے بعد اسے شاید یہ دھندا کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بلکہ آرام سے ساری زندگی گھر بیٹھ کے عیاشی کر سکتی ہے۔ اب نوشیروان وہاں سے تو چلا جاتا ہے، لیکن نیکسٹ ڈے جب اس نے دعا سے نکاح کے لیے نکلنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی اس کے بابا سائیں کی کال آ جاتی ہے، کیونکہ کشمالہ نے گھر جا کر خوب واویلا مچایا ہے کہ میں تو وہاں سے آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن نوشیروان نے مجھے زبردستی حویلی بھیج دیا، اور ساتھ ہی اماں سائیں اور بابا سائیں کو بتاتی ہے کہ نوشیروان نیند میں کسی دعا کو پکار رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ دعا میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اب آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں نے تو میرا زبردستی نوشیروان سے نکاح کرا دیا، لیکن اس نے تو مجھے کبھی بیوی کا درجہ ہی نہیں دیا اور اب کسی اور کو دل دے بیٹھا ہے، تو ایسے میں میرا حویلی رہنے کا آخر کیا مقصد ہے؟ میں یہ سب کچھ چھوڑ کے اپنے بچوں کو لے کے اپنے میکے چلی جاؤں گی، جس پر بابا سائیں تو ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ کشمالہ اگر یہاں سے جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری زمینیں بھی اس کے ساتھ ہی چلی جائیں گی جن پر بابا سائیں کی گندی نظر ہے۔ وہ روتی ہوئی کشمالہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آج ہی نوشیروان کو حویلی آنے کا کہتا ہوں۔ پھر جب وہ نوشیروان کو کال کرتے ہیں اور اسے حکم دیتے ہیں کہ آج کی آج فوراً حویلی پہنچو، تو نوشیروان ایک دم سے پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ آج تو اس کا نکاح ہے، دعا کے ساتھ وہ بھلا حویلی کیسے جا سکتا ہے؟ تو وہ بابا سائیں سے کہتا ہے کہ بابا سائیں میں 1-2 دن تک آ جاؤں گا۔ بابا سائیں کہتے ہیں کہ تم میرا حکم ٹال رہے ہو؟ تو نوشیروان کہتا ہے کہ بابا سائیں کچھ خاص کام ہے، لیکن بابا سائیں کو شدید تب چڑھ جاتی ہے کہ نوشیروان کی جرت بھی کیسے ہوئی میرا حکم ٹالنے کی، تو وہ کہتے ہیں کہ بھاڑ میں گئے تمہارے سارے خاص کام، میرا حکم ہے کہ آج تم ہر صورت حویلی میں موجود ہو، اور اس کے ساتھ ہی فون بند کر دیتے ہیں۔ نوشیروان تو بہت پریشان ہوتا ہے کہ اب وہ کیا کرے، جبکہ وہ دعا سے کمٹمنٹ بھی کر چکا ہے اور اب وہ کوئی رسک لینا نہیں چاہتا، اپنے ہاتھوں سے دعا کو پھر سے کھونا نہیں چاہتا۔ تو پہلی دفعہ زندگی میں نوشیروان اپنے بابا سائیں کا حکم ٹالے گا اور دعا کے ساتھ نکاح کے لیے پہنچ جائے گا، اپنی پوری باڈی گارڈ کی نفری سمیت۔ اب جب وہ دعا کو لے کر اپنے گھر جا رہا ہوگا تو راستے میں نوشیروان کے دشمن اس کی گاڑی پر حملہ کر دیں گے، لیکن نوشیروان فوراً ہی اپنا ریوالور نکال لے گا اور اس کے باڈی گارڈ بھی اس کی گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور ڈٹ کے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ دعا تو جب یہ سب دیکھے گی تو بہت پریشان ہو جائے گی اور بے ہوش ہو جائے گی۔ بہرحال نوشیروان آخرکار گھر پہنچ جائے گا۔ اب چونکہ دعا بے ہوش تھی، اب نیکسٹ ڈے جب اسے ہوش آئے گا تو اتنے بڑے عالی شان محل نما گھر میں خود کو دیکھ کر وہ یہی سمجھے گی کہ میں محض کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، جیسے ہی میری آنکھ کھلے گی یہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جب کافی دیر بعد خواب نہیں ٹوٹتا اور دعا کو احساس ہوتا ہے اور پھر رات کا سارا واقعہ یاد آتا ہے کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے نوشیروان غزنوی سے، تو وہ اپنی قسمت پر اس قدر رشک کرتی ہے، کیونکہ خوابوں میں بڑا گھر تو وہ ہمیشہ سے دیکھتی آئی تھی، لیکن ایسا محل نما گھر تو اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن ناظرین، نوشیروان اور دعا کا نکاح ہو گیا ہے تو کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوئی بلکہ یہاں سے شروع ہوگی، کیونکہ بابا سائیں اور کشمالہ تک جب یہ خبر پہنچے گی کہ نوشیروان نے شہر میں نکاح کر لیا ہے تو اس کے بعد وہ سب مل کے نوشیروان کی زندگی سے دعا کو نکالنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن نوشیروان اپنی جگہ پہ ڈٹا رہے گا اور دعا کو کبھی بھی خود سے دور ہونے نہیں دے گا۔
اور ابھی تو فراز سے بھی بدلہ لینا باقی ہے، تو ڈرامہ آگے چل کے بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ آج کی ایپیسوڈ آپ کو انٹرسٹنگ لگی تو کمنٹ سیکشن میں یس ضرور لکھیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔